اب دیکھیں جو مسلمانوں کا حال ہو رہا ہے. اب غزہ پر فلسطین پر ظلم تھا، اب اس کے بعد وہ ایران کی طرف ہو گیا، اور وہ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے اسے دیکھیں تو اس کا عدل و انصاف دیکھیں. تو خطاب ایمان والوں سے ہے. جب ہم نے کہا یا ایھا الذین آمنو تو وہ اسی سے خارج ہو گیا، وہ تو ایمان والوں میں ہے ہی نہیں، یہ ایمان والوں کو حکم ہے. لیکن اگر اس وقت، جیسا کہ ترکی کے صدر نے بھی بیان دیا کہ اگر اس وقت جب فلسطین پر معاملہ ہو رہا تھا ہم مسلمان متحد ہو جاتے تو آج ایران کا نمبر نہیں آتا. اس وقت ہم اسلامی ممالک نے سستی کی، ڈر اور خوف کا مظاہرہ کیا. اب ایران کی باری آئی، اس کے بعد پھر پاکستان کی باری ہے. ایران کے بعد پھر کیا بچتا ہے؟ اور کون سا ملک ہے جو ان سے مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور کون سے ایٹمی ممالک ہیں؟ پاکستان ہے پورے اسلامی ممالک میں ایک واحد ملک جس سے کفر اگر کسی سے ڈرتا ہے تو وہ اس سے ڈرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمانی دولت اور طاقت جیسی یہاں عطا فرمائی ہو، اور اسلحے کی قوت بھی جیسی یہاں عطا فرمائی ہے کسی کو نہیں ہے. اور آپ پاکستانی ایک بہت بڑا فوجی ہے، کمانڈر ہے، اس کا بیان بھی پچھلے دنوں چل رہا تھا. اس نے کہا کہ مجھے اسرائیل کے ایک اندر کے آدمی نے، فوجی نے، جو کسی موقع پر یہ ٹریننگ کے دوران اکٹھے ہو گئے تھے، پھر ان کی آپس میں اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، تو اس نے بتایا کہ ہمیں بچپن سے لے کے آخر تک اگر کوئی دشمن پڑھایا جاتا ہے کتابوں میں، اسکولوں میں، یا کسی دشمن کی تصویر دکھائی جاتی ہے کسے، یہودیوں کو، اسرائیلیوں کو، تو وہ صرف پاکستان کی تصویر ہوتی ہے. ہماری کتابوں تک میں جنگ کا معاملہ ہو، کوئی اور معاملہ ہو، دشمن کی بات ہو تو پاکستان کے جھنڈے اور پاکستان کی تصویریں ہوتی ہیں باقاعدہ نام کے ساتھ کہ یہ ہمارا دشمن ہے. باقی اسلامی ممالک کے نہیں، یہ دشمن ہے، یہ ہمارا ٹارگٹ ہے، یہاں تک پہنچنا ہے ہم نے. یہ ایک ذمہ دار نے، پاکستان کے ریٹائر فوجی نے اس بات کو سوشل میڈیا پر بیان کیا، اور اس کے حوالے سے. تو آج ٹارگٹ یہ ہے. کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف 2 ملک ایسے ہیں جو نظریے کی بنیاد پر بنے، ایک پاکستان، دوسرا اسرائیل. مسلمانوں میں پاکستان، غیر مسلموں میں اسرائیل. اور کوئی بھی ملک، کسی ملک کا قیام نظریے کی بنیاد پر نہیں ہوا، یہ 2 نظریے کی بنیاد پر قائم. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو گرانا، نظریے کو ختم کرنا ہے. تو یہ پیش رفت ہے، یہ پیش قدمی ہے، یہ آگے بڑھنا ہے، یہاں تک پہنچنا ہے. اللہ کریم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ جل جلالہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے، انہیں قوت نصیب فرمائے. تو کسی قوم کی عداوت، اب یہ نہیں، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایران والے جو ہے وہ اس نظریے کا مالک ہیں، سعودیہ اس نظریے کا مالک ہیں. تو اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، کسی قوم کی عداوت تو میں حق بات کرنے سے منع نہ کرے. وہ کسی بھی نظریے کے مالک ہیں، اسلامی ممالک میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان پر حملہ، ایران پر حملہ نہیں، مسلمانوں پر حملہ شمار کیا جا رہا ہے. تو ہم اللہ کریم سے یہ دعا کرتے ہیں، پروردگار ان آیات کے صدقے طفیل سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے طفیل مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے.